دیکھیے، وراثت تو آپ کے والدین کی وفات کے فوراً بعد تقسیم ہونا چاہیے، چاہے وہ 6 مرلے کا مکان ہو، 6 کنال کا مکان ہو، یا 6 مربع ہوں، یا 1 مرلے کا مکان ہو، 1 مرلے کا مکان ہو، تو وراثت تو تقسیم ہو کے رہے گی۔ اور جیسا کہ سورہ نساء کی آیت 12، 13، 14 میں ہے، یہ حدود اللہ ہے، حدود اللہ کی جو خلاف ورزی کرے گا وہ دوزخ میں جائے گا۔ تو اس کا حل کیا ہے؟ اس کا حل کیا ہے؟ اور فوراً تقسیم ہوگا، لیٹ نہیں کر سکتے اس کو۔ تو 6 مرلے کا مکان پہلے آپ بیچیں، پہلے آپ بیچ کر یا اس کی قیمت لگائیں۔ آج کی پہلے قیمت لگائیں نا، فرض کیجئے اس کی قیمت 9 لاکھ روپے ہے، 6 مرلے کا مکان ہے، 9 لاکھ ہے، تو اس میں ہر بھائی کو 2 لاکھ ملیں گے، 4 لاکھ ہو گئے، اور ہر بہن کو 1 لاکھ ملے گا، 5 بہنوں کو 5 لاکھ، 2 بھائیوں کو 4 لاکھ، کل ہو گئے 9 لاکھ۔ تو 9 لاکھ کو 9 سے تقسیم کریں گے نا۔ اب اس کے بعد اگر کوئی بہن یا کوئی بھائی اپنا حصہ اس کو دے خوشی سے دے، تو وہ اور بات ہے، لیکن میں چونکہ اس گھر میں رہتا ہوں، میں دوں گا، یہ کوئی بات نہیں، میرے پاس پیسے ہوں گے تو دوں گا، یہ تو بالکل غلط بات ہے۔ میری تنخواہ کم ہے تو کیا وہ دنیا میں ہزاروں لوگ ہیں جن کی تنخواہ کم ہے؟ دنیا میں ہزاروں باہر کا کرایہ نہیں دے سکتا، تو دنیا میں ہزاروں لوگ کرایہ نہیں دے سکتے؟ یہ بات ہی غلط ہے، یہ بات ہی غلط ہے نا کہ میں کرایہ نہیں دے سکتا، اس لیے کہ تم وہ عادی ہو ایک جگہ رہنے کے، تم جو ہے شریعت کے اوپر چلنا نہیں چاہتے۔ یعنی فرض کیجئے آپ 20,000 کا کرایہ دے رہے ہیں تو آپ 10,000 کے مقابلے جانا نہیں چاہتے، آپ، یہ مسئلہ ہے نا آپ کا، آپ شریعت پر عمل کرنا نہیں چاہتے، دوسرے کا حق مارنا چاہتے۔ ہاں، خوشی سے اگر کوئی اپنا حصہ دے دے، ویل آف ہے، بڑا بھائی ہے، وہ کہتا ہے کہ میری تنخواہ 2 لاکھ روپے ہے، مجھے نہیں چاہیے تمہارا حصہ، میں نے معاف کیا، ٹھیک ہے، اب اس کے 2 حصے ہو گئے، اپنا حصہ اس نے دے دیا، لیکن ایک بہن اس سے بھی غریب ہے، پھر دوسری بہن اس سے بھی غریب ہے، پھر تو یہ شریعت میں اس طرح کی چیزیں نہیں ہوتی۔ دیکھیے، عدل اور چیز ہے، احسان اور چیز ہے۔ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان، اللہ عدل کا بھی حکم دیتا ہے، احسان کا حکم بھی دیتا ہے۔ تو پہلے آپ عدل کریں، اس کے بعد جو اپنی مرضی سے احسان کرنا چاہے وہ کرے، کسی پہ زبردستی نہیں کی جا سکتی۔ والدین کی وراثت میں سے ابھی تک مجھے حصہ نہیں ملا، کیوں نہیں ملا؟ والد کے انتقال کے دوسرے دن آپ کو تقسیم کرنی چاہیے تھی، تو جن لوگوں نے تقسیم نہیں کی، چاہے وہ والدہ ہو یا بڑے بھائی ہوں یا بڑی بہن ہو، وہ دوزخ میں جا سکتے ہیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ وہ دوزخ میں جائیں گے، میں کہہ رہا ہوں وہ دوزخ میں جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دوزخ میں ڈال سکتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء کی آیت نمبر 12، 13 کے بعد 14 میں کہا گیا یہ اللہ کی حدود ہے، اور جو اللہ کی حدود سے تجاوز کرے گا اس کو وہ دوزخ میں ڈالے گا۔ تو جائیداد کی تقسیم مرنے کے فوراً بعد ہونی چاہیے۔ تو والد اور والدہ کا انتقال کب ہوا اور ابھی تک اس کی تقسیم کیوں نہیں ہوئی؟ پہلے دن یا دوسرے دن تقسیم ہونی چاہیے تھی۔ اچھا، اب اس کے بعد اب جب ملے گا آپ کا حصہ، اگر بچا رہا اس وقت تک، دوسرے بھائی بہن اگر اس پہ قبضہ نہ کر لیں، بچا رہا، بیچ کے نہ کھا لیں، تو آپ کا جو حصہ ہے اس میں پھر تقسیم ہوگی، اس میں پھر تقسیم ہوگی۔ آپ کی بیوی کو کچھ ملے گا، آپ کے بیٹوں کو کچھ ملے گا، آپ کی
وہ آپ کے بیٹیوں کو کچھ ملے گا، وہ ڈپینڈ کرے گا نا کہ آپ جب جس دن مریں گے اس دن آپ کے کون کون وارث ہیں، وہ دیکھنا پڑے گا۔ میرے بھائی، بیوی کو تو صرف 12.5% حصہ ملتا ہے، باقی بچوں کا حصہ ہوتا ہے، اور اگر شوہر لاولد مر گیا، اولاد نہیں تھی، تو بیوی کو صرف 25% ملتا ہے، باقی پھر وہ اس کے بھائیوں بہنوں کو ملے گا، اس کے 25% بیوی کو۔ اسی طرح اگر بیوی پہلے مر گئی تو بیوی کا 25% حصہ شوہر کو ملتا ہے بیوی کی جائیداد میں سے، اور اگر بیوی بغیر اولاد کے مر گئی تو بیوی کی جائیداد میں سے شوہر کو 50% ملتا ہے۔ تو یہ ذرا سمجھ لیجئے باتوں کو۔